وہ اسے خاموش کرنا چاہتے تھے۔ اس کی کتابیں جلا دی گئیں، اسے اپنے ہی شہر سے نکال دیا گیا۔ دنیا نے اسے بھلا دیا مگر اللہ نے نہیں۔ یہ ہے وہ ان کہی رات جب ابن رشد اندلس کا عظیم ترین ذہین غداری کے سامنے کھڑا تھا، اور اس نے وہ قوت دریافت کی جسے کوئی دشمن، کوئی بادشاہ، کوئی زمانہ کبھی ختم نہیں کر سکتا۔ اگر اب سمجھتے ہیں کہ علم انسان کو بچا لیتا ہے تو ٹھہریے اور سنیے وہ لمحہ جب اس کی پوری دنیا ٹوٹ گئی، مگر اللہ نے اسے ایسے سنبھالا کہ تاریخ حیران رہ گئی۔ ابن رشد کی آخری سرگوشی وہ رات جب اللہ نے قرطبہ کے نابغہ کو آزمایا۔ ابن رشد ہمیشہ یہ مانتے تھے کہ علم روشنی ہے، اللہ کی نعمت ہے، ایک امانت ہے جسے تکبر کے لیے نہیں بلکہ خدمت کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ مگر اس سرد رات میں جب قرطبہ کی گلیوں میں چیخوں کی گونج پھیل رہی تھی اور چھتوں کے اوپر شعلوں کی لالی آسمان کو چھو رہی تھی، ان کے دل میں ایک ایسا خوف الفٹے جو انہوں نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ جن لوگوں کو وہ نے شفا دی، جن طالب علموں کو وہ نے سکھایا، جن حکمرانوں کو وہ نے مشورے دیے، سب اس دھوئیں میں کہیں کھو گئے تھے، اور اسی دھوئیں میں انہوں نے کچھ ایسا دیکھا جس نے ان کے دل کو اندر سے چیر ڈالا۔ وہ ان کی اپنی کتابیں جل رہی تھیں۔ وہ تنگ گلی کے محراب کے نیچے چھپے کھڑے تھے، اپنی چادر سے چہرہ ڈھانپے ہوئے۔ سپاہی ان کے سامنے سے گزر رہے تھے، مزید مخطوطے ساتھ لیے ہوئے۔ صرف ان کی کتابیں نہیں، علم، طب، فلسفہ، سائنس، فلکیات، وہ سب علم جو برسوں کی محنت اور جاگتی راتوں کا نتیجہ تھا۔ لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے کہ ابن رشد دین کی توہین کرتے ہیں، ایمان میں شک ڈالتے ہیں، نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ وہ چیخنا چاہتے تھے، اپنا دفاع کرنا چاہتے تھے، مگر ان کے والد کی آواز ذہن میں گونجتی رہی، عالم چیختا نہیں، عالم ڈٹ کر کھڑا رہتا ہے۔ مگر آج رات وہ کھڑے نہیں رہ سکے۔ ان کے گھٹنے کمزور پڑ گئے جب انہوں نے ایک نوجوان طالب علم کو آگ کے پاس روتے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جو شعلوں سے بچ گیا تھا۔ ابن رشد نے خط پہچان لیا، یہ ان کی ابن سینا پر لکھی ہوئی شرح تھی۔ لڑکے نے صفحے کو چوما، کچھ پڑھا اور سپاہیوں کے سامنے دوبارہ آگ میں پھینک دیا۔ ابن رشد کا دل ٹوٹ گیا۔ دنیا بدل گئی تھی، علم جرم بن گیا تھا۔ شعلے بلند ہوتے گئے اور ابن رشد خاموشی سے چل دیے۔ ہر قدم ایسا تھا جیسے سینے سے پتھر بندھا ہو۔ انہیں وہ دن یاد آیا جب خلیفہ نے انہیں قرطبہ کا قاضی القضا مقرر کیا تھا۔ والد نے فخر سے گلے لگایا تھا، والدہ خوشی سے روئی تھیں۔ انہیں وہ راتیں یاد آئیں جب مسجد کے صحن میں وہ نوجوانوں کو چاندنی کے نیچے پڑھاتے تھے، جیسے ستارے بھی شاگرد بن کر سن رہے ہوں۔ انہوں نے وہ دن یاد کیا جب انہوں نے اپنی سب سے بڑی کتاب لکھی تھی، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ صدیوں تک فائدہ دے گی، اور اب سب راکھ بن رہا تھا۔ وہ اپنے گھر کی گلی کی طرف بڑھ رہے تھے کہ اندر سے آوازیں آئیں۔ کھڑکیوں سے دیکھا، دو سپاہی ان کے سامان باندھ رہے تھے، باقی دروازے پر مہر لگا رہے تھے۔ حکم جاری ہو چکا تھا، انہیں قرطبہ سے نکالا جا رہا تھا، بغیر مقدمے، بغیر صفائی، بغیر عزت۔ ان کی بیوی فاطمہ ایک کونے میں کھڑی تھی، آنکھیں سرخ، دوپٹہ کانپ رہا تھا۔ وہ آنسو روک رہی تھی مگر ایک آنسو لپک کر نیچے گر گیا۔ ابن رشد اندر بھاگ کر جانا چاہتے تھے، اسے تسلی دینا چاہتے تھے، کہنا چاہتے تھے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر وہ جانتے تھے آج رات کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ واپس پلٹ گئے۔ ایک ایسا مرد جو اپنی عزت بھی نہ بچا سکے، وہ اس عورت کے سامنے کیسے کھڑا ہوتا جو اس پر سب سے زیادہ ایمان رکھتی تھی؟ وہ بے مقصد چلتے چلتے مسجد جامع پہنچ گئے۔ دروازے بند تھے مگر انہیں راستہ معلوم تھا۔ قاضی ہونے کے سبب وہ کئی بار پچھلے دروازے سے داخل ہوئے تھے۔ آج رات بھی وہ آئے۔ دروازہ کھولا اور اندھیرے میں قدم رکھ دیا۔ چاند کی روشنی محرابوں سے چھن کر فرش پر چاندی کی لکیریں بنا رہی تھی۔ وہ محراب تک گئے اور جھک گئے۔ اپنا ماتھا ٹھنڈے سنگ مرمر پر رکھا اور رو کر کہا، یا اللہ، ہمیشہ یقین رکھا کہ علم تیرا عطا ہے،
میں نے صرف تیری رضا کے لیے لکھا۔ اگر غلطیاں ہوئیں تو معاف فرما، اگر مجھے غلط سمجھا گیا تو انہیں ہدایت دے۔ مگر عرب، میرا دل ٹوٹ گیا ہے، آنسو زمین میں جذب ہو گئے۔ جسم کانپ رہا تھا، وہ ڈر سے نہیں بلکہ تنہائی کے احساس سے۔ وہ جن حکمرانوں کو مشورے دیتے تھے، جن بیماروں کو شفا دیتے تھے، جن علماء سے مناظرے کرتے تھے، آج سب پیچھے رہ گئے تھے۔ وہ دیر تک سجدے میں رہے، پھر بیٹھ گئے۔ مسجد کی خاموشی میں ایسا لگ رہا تھا جیسے دیواریں ہر سجدے، ہر دعا، ہر آنسو کو پہچانتی ہیں۔ اچانک قدموں کی آہٹ ہوئی۔ ابن رشد چونکے۔ سایوں سے ایک بوڑھا سفید ریش شخص نکلا، ہاتھ میں عصا۔ ابن رشد نے اسے پہچانا، شیخ عبداللہ، قرآن کے عالم، انتہائی پارسا شخص۔ میں جانتا تھا تمہیں یہاں ہی پاؤں گا، شیخ نے کہا۔ جو دل انسانوں سے زخمی ہو جائے وہ اللہ کے گھر ہی آتا ہے۔ ابن رشد نے سر جھکا لیا۔ شیخ، انہوں نے میری کتابیں جلا دیں۔ بوڑھے نے سر ہلایا۔ انہوں نے کاغذ جلایا ہے، علم نہیں۔ انہوں نے مجھے جلا وطن کر دیا۔ انہوں نے تمہارا جسم نکالا ہے، سچ نہیں۔ ابن رشد کی آواز ٹوٹی، انہوں نے میری عزت چھین لی۔ شیخ قریب آئے، کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، عزت لوگوں سے نہیں آتی، عزت اللہ دیتا ہے۔ جب اللہ عالم کو آزماتا ہے تو رسوا کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کی روشنی کو اتنا صاف کرنے کے لیے کہ وہ وہاں تک پہنچے جہاں شعلے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ابن رشد کی آنکھیں نم ہو گئیں، سینے کی گرہ کھلنے لگی۔ شیخ نے کہا، اللہ علماء کو کیوں آزماتا ہے؟ کیونکہ ان کے دل ٹوٹتے نہیں بلکہ وسیع ہوتے ہیں، اور اللہ ان کے نام وہاں لکھ دیتا ہے جہاں آگ بھی بے بس ہو جاتی ہے۔ مگر اب میں کیا کروں؟ ابن رشد نے کہا، میرے پاس کچھ نہیں بچا، تمہارے پاس دعا ہے۔ شیخ بولے، اور ایسا دل جو اللہ اور اس کے علم کے لیے دھڑکتا ہے، یہ بادشاہوں سے بھی بڑی دولت ہے۔ دونوں نے مسجد کی خاموشی میں نماز پڑھی۔ جب فارغ ہوئے تو ابن رشد کے اندر ایک سکون اتر آیا، طوفان کے بعد آنے والی پہلی ہوا کی طرح۔ صبح وہ شہر کے دروازے پہنچے جہاں سپاہی جلا وطنی کے لیے کھڑے تھے۔ ایک جوان سپاہی حکم نامہ دیتے ہوئے کانپ گیا۔ قاضی صاحب، وہ دھیرے سے بولا، ہم مجبور ہیں، ہمیں معاف کر دیں۔ ابن رشد نے مسکرا کر کہا، معافی مجھ سے نہیں، اس سے مانگو جس کے ہاتھ دل ہے۔ گھوڑے پر سوار ہوتے ہی ایک خاموش مجمع جمع ہو گیا، وہ لوگ جنہیں وہ نے کبھی شفا دی تھی، وہ شاگرد جو ان کی روشنی میں بڑے ہوئے تھے۔ بول نہیں سکتے تھے مگر دعا کرتی آنکھیں سب کچھ کہہ رہی تھیں۔ ایک لڑکا آگے آیا، ہاتھ میں ایک تھیلی تھی۔ یہ آپ کی کتابیں ہیں؟ لڑکے نے کہا، میں نے چھپا دی تھیں۔ ابن رشد نے لرزتے ہاتھوں سے لیا، اللہ تمہیں محفوظ رکھے بیٹا۔ لوسینا کا سفر خاموش تھا، مگر اس خاموشی میں ابن رشد سوچتے رہے، ہر جلا وطنی اللہ کے منصوبے کا حصہ ہے۔ امام مالک کو مارا گیا، امام احمد کو قید کیا گیا، رسول اللہ کو مکہ سے نکالا گیا، مگر حق کمزور نہ ہوا اور سچ ہمیشہ روشن رہا۔ لوسینا میں وہ بچوں کو پڑھانے لگے۔ دوبارہ لکھا، اس بار شہرت کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ ان کی تحریریں اور زیادہ گہری اور زیادہ خالص ہو گئیں۔ سالوں بعد وہی خلیفہ سخت بیمار ہوا، کوئی طبیب فائدہ نہ دے سکا۔ آخرکار ابن رشد کو واپس بلایا گیا۔ لوگ رو رہے تھے، گلیاں جو کبھی نفرت سے بھری تھیں اب دعاؤں سے گونج رہی تھیں۔ ابن رشد نے خلیفہ کا علاج کیا۔ خلیفہ نے روتے ہوئے کہا، ہم نے تمہاری کتابیں جلائیں مگر تمہاری روشنی نہیں جلا سکے۔ ابن رشد نے مسکرا کر کہا، روشنی میری نہیں تھی، اللہ کی تھی، میں تو صرف اسے اٹھانے والا تھا۔ آخری عمر میں وہ کھڑکی کے پاس بیٹھے لکھتے تھے جہاں سورج کی شعائیں کمرے میں داخل ہوتی۔ شاگردوں نے پوچھا، استاد، کیا علم حاصل کرنے کا کبھی افسوس ہوا؟
انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، کبھی نہیں، علم مجھے اللہ تک لے گیا، اور اللہ نے مجھے آگ کے درمیان سے گزار کر بھی میرے دل کو محفوظ رکھا۔ جس رات ان کا انتقال ہوا، قرطبہ کی گلیوں میں لوگ سورہ سویں کی تلاوت کر رہے تھے۔ وہی چھوٹا لڑکا جو کبھی ان کی کتابیں بچا کر لے گیا تھا، بڑا ہو کر عالم بنا اور انہی کتابوں سے پڑھایا۔ صدیاں گزر گئیں، سلطنتیں ڈے گئیں، خاندان مٹ گئے، مگر ابن رشد کی کتابیں دنیا بھر میں علم پھیلاتی رہیں۔ جنہیں لوگ جلانا چاہتے تھے، اللہ نے انہیں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ اور یہی سبق ہر مومن کے لیے کافی ہے۔ جب دنیا سب کچھ چھین لے، تب اللہ تمہاری زندگی کا نیا باب شروع کرتا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہے، تو سوچئے وہ زندگی کیسی ہوگی جو اس نور سے بھر جائے جس نے ابن رشد کو سہارا دیا، اللہ کا نور۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ مزید ایسی جذباتی، طاقتور، ایمان جگانے والی اسلامی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ابھی دین ان منٹ کو سبسکرائب کریں۔ ہماری ہر کہانی صرف تاریخ نہیں، یہ یاد دہانی ہے کہ اللہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، سچوں کے ساتھ ہے، اور ان دلوں کے ساتھ ہے جو ٹوٹ کر بھی نہیں ٹوٹتے۔ ہمارے خاندان میں شامل ہو جائیں، ہمارے مشن کا حصہ بن جائیں، اور ان کہانیوں کو پوری امت تک پہنچائیں۔ اللہ آپ کی زندگی کو رحمت، ہدایت اور سکون سے بھر دے۔ آمین۔